تو گویا جتنے گناہ بھی انسان میں پائے جاتے ہیں وہ تکبر اور دوسری چیز جھوٹ بولنا. اگر نظیر کا پیالہ پلا دیتے تھے اور اس میں یہ کہا ہے کہ اگر حسین نہ مانے تو ان کی گردن اڑا دو. یہ کیا ہے؟ تکبر ہے. سب سے زیادہ جو چیز انسان کو خرابیوں کی طرف لے جاتی ہے اس کا نام ہے میں، جس کو کہتے ہیں تکبر. تکبر کی وجہ سے انسان خراب ہوتا ہے. تکبر میں بنیادی چیزیں 4 ہوتی ہیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو ہر لحاظ سے بھلا اور اچھا سمجھنا کہ میں سب سے بہتر ہوں، سب سے اعلیٰ ہوں، سب سے عرفہ ہوں. یہ پہلی چیز ہے میں کی، کہ بس میں ہی سب کچھ ہوں. اب ظاہر ہے کہ جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے پھر اس کے دل میں لوگوں کی عزت کم ہو جاتی ہے، لوگوں سے پیار کم ہو جاتا ہے. دوسرے نمبر پر اس کے اندر جو ہے پھر کینہ پیدا ہو جاتا ہے دوسرے لوگوں کے لیے کہ میں چونکہ بلند ہوں لہذا یہ اس قابل نہیں ہے کہ میرے ساتھ برابری میں بیٹھ سکیں. دیہاتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے زمیندار جب وہ پلنگوں پر یا کرسیوں پر بیٹھتے تھے تو دوسرے لوگ نسبتاً معزز ان کو کرسی پر یا چارپائی پر بیٹھنے کا حق نہیں تھا. ان کے لیے پیڑھی بنی ہوتی تھی ذرا نیچے، اس پر وہ بیٹھتے تھے اور عام لوگ آ کے نیچے زمین پر بیٹھ جاتے تھے. یہ در حقیقت یہ ہے کہ میں سب سے اعلیٰ عرفہ ہوں، دوسروں کے بارے میں کینہ ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ حسد بھی پیدا ہو جاتا ہے. اگر دوسرا آدمی مثلاً 8 جماعتیں پڑھا ہوا ہے اور یہ کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا تو خواہ حسد پیدا ہو جاتا ہے. اب تو نسبتاً پڑھائی زیادہ ہو گئی ہے، پرانے زمانے میں تو کچھ نہیں ہوتا تھا. چوتھا یہ ہے کہ اس میں ریا پیدا ہو جاتا ہے، اس کا ہر کام دکھاوے کے لیے ہوتا ہے. تو گویا تکبر اس کے اندر کینہ بھی پیدا کرتا ہے، تکبر حسد بھی پیدا کرتا ہے، اور تکبر اس کے میں ریا بھی ایسی صورت میں جو ہے پیدا کر دیتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہر کسی کے ساتھ جب بھی بولتا ہے حشاش بشاش نہیں بلکہ تیوری چڑھائی ہوئی ہوتی ہے اس نے، کیونکہ دوسرے ناکارہ ہیں اور وہ سب سے اچھا ہے. دوسرا یہ کرتا ہے وہ کہ ہر کسی کو حقیر سمجھتا ہے، کہتا ہے اعلیٰ عرفہ میں ہوں. پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ جب میں بات کر رہا ہوں خواہ میری بات صحیح ہو یا غلط سب لوگ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں. جب دوسرا بات کر رہا ہو اس کی بات صحیح ہی کیوں نہ ہو تب بھی وہ ٹوک دیتے ہیں. کیوں؟ میں بڑا ہوں، متکبر ہوں، اس واسطے میری بات سب سے افضل ہے، دوسرا میرے سامنے بات جو ہے وہ کیوں کرے. اور اس کے اندر یہ پیدا ہو جاتی ہے یہ بات کہ اصل میں حق ہی مجھے ہے کہ میں کام کروں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کیسا ہے کیسا نہیں، اس کے ساتھ گفتگو کریں. گفتگو میں ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے. ایرانی انقلاب کے ابتدائی زمانے تھے، مشہد مقدس جانا ہوا تو ایک مدرسہ میں ایک عالم دین نے ہماری دعوت کی. تو کونے میں ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا وجیح خوبصورت عبا کبا پہنی ہوئی تھی، داڑھی اس کی بڑی خوبصورت، تکیہ اس نے لگایا ہوا تھا. تو ہم نے یہی خیال کیا کہ یہ یہاں کا مجتہد ہوگا، بڑی شخصیت ہوگی. لیکن جب باتیں چلتی رہیں اس وقت ہم نے دیکھا کہ سب لوگوں نے اس کو بٹھایا ہوا تھا بڑا بنا کے مذاق کرنے کے لیے. وہ اسی طرح کی فضول باتیں کر رہا تھا اور یہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. تو جب انسان بات کرتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اس وقت تک چھپا رہتا ہے جب تک بات نہ کرے. بات کرے تو پتہ چل جاتا ہے اس کے اندر کیا کچھ ہے کیا کچھ نہیں. تو گویا جتنے گناہ بھی انسان میں پائے جاتے ہیں وہ تکبر اور دوسری چیز جھوٹ بولنا، یہ جھوٹ بولنا بنیاد ہے. اسی سے تکبر پیدا ہوتا ہے اور یہی انسان کے گناہ کا گویا کہ کیا ہوتا ہے موجب ہوتا ہے. امیر شام
آیا ہے مدینہ میں، سب لوگ اس سے مل رہے ہیں، وہ اپنے بیٹے کے لیے یزید کے لیے بیعت لے رہا ہے، لیکن جگہ جگہ جہاں بیٹھتا ہے تو اہل بیت کا تذکرہ بہترین انداز میں کرتا ہے، کہتا ہے ان کی شخصیتیں بہت بڑی ہیں، یہ بزرگ ہیں۔ گویا وہ یہ شو کرتا ہے کہ اہل بیت اتنے بزرگ ہیں، ان کو سیاست کے بکھیڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ عام لوگوں کا کام ہوتا ہے، چونکہ سیاست میں جھوٹ بھی چلتا ہے، مکاری بھی چلتی ہے، فریبی بھی چلتی ہے۔ اسی لیے جب کہا گیا مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہ سیاست نہیں جانتے، امیر شام اس سے بڑا سیاسی ہے، تو حضرت نے ارشاد فرمایا مجھے دین اور سچ بولنا مانے ہے، وگرنہ اس سے زیادہ میں سیاست کر سکتا ہوں۔ تو گویا ان کی سیاست کی بنیاد یہی تھی، جس نے مان لیا مان لیا، جس نے نہیں مانا تو اس زمانے میں ڈالر نہیں اشرفیاں ہوتی تھیں، اور وہ بھی چاندی کی ہوتی تھی، جو سونے کی وہ بھیج دیتے تھے، جو اس سے ہو گیا ٹھیک ہے، وگرنہ زہر کا پیالہ پلا دیتے تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس طرح انہوں نے یزید کی حکومت کو قائم کیا۔ اب یزید جب حاکم بن گیا ہے تو یزید اصل میں پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، اس قابل نہیں تھا کہ وہ منبر رسول پر بیٹھے۔ جب وہ بیٹھ گیا ہے تو اس نے پھر یہ نعرہ لگایا ہم چوما دیگرے نیست، ہم جیسا کون ہو سکتا ہے۔ لذا جب پہلے خط لکھتا ہے ولید کو، جو مدینہ کا گورنر تھا، اس میں یہ کہتا ہے کہ جو لوگ بیعت نہیں کر رہے ان کو بلا لو، اور اس میں یہ کہا ہے کہ اگر حسین نہ مانے تو ان کی گردن اڑا دو۔ یہ کیا ہے؟ تکبر ہے، اس واسطے کہ جھوٹے طریقے پر وہ حاکم بنا ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ جس قدر ایسے لوگ ہیں کہ جو میری مخالفت کر سکتے ہیں اور ان کی عظمت زیادہ ہے، ان کو سامنے سے ہٹا دیا جائے۔ یہ موزے تنگ چین میں کامیاب ہوا تھا، کیوں؟ اس نے عوام کا نام لیا تھا، غریبوں کا نام لیا تھا، مزدوروں کا نام لیا تھا، جو 4 پیسے والے ہوئے ان کی مخالفت کی، جو عزت والے ہوئے ان کی مخالفت کی، سب کو اس نے اڑایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سب لوگ کہنے لگے کہ پیسے والے بے ایمان ہوتے ہیں، عزت والے بے ایمان ہوتے ہیں، پرانے لوگ بے ایمان ہوتے ہیں، اب نئے لوگ جو ہے وہ آنے چاہیے۔ یہ موزے تنگ کی سیاست کوئی نئی نہیں تھی، بلکہ یہ امیر شام کے زمانے سے یہ سیاست جو ہے وہ چل رہی تھی کہ اس کو اس طرح کرو کہ گویا کہ یہ ہو جائے۔